نازل کر رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر زمین پر نازل کرتا تو زمین جناب جو تھی سڑ کے راکھ ہو جاتی، کسی بھی جگہ پہ نازل کرتا ہر چیز راکھ ہو جاتی، سوا ہو جاتی۔ فرمایا ایک محمد کا سینہ ہے جس پہ میں نے قرآن نازل کیا ہے، جو اس کی استعاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ یا اللہ تو نے قرآن نازل کر دیا، ہم تیری نوری مخلوق ہیں، ہم کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، برائیوں سے پاک ہیں، چغلیوں سے پاک ہیں، لوگوں کی غیبتوں سے پاک ہیں، حق مارنے سے پاک ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے پاک ہیں، تیری نوری مخلوق ہیں، ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ فرمایا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے۔ یا اللہ پھر اتنا پاکیزہ قرآن، ہم سے پاک کوئی نہیں۔ نبیوں کے بعد اگر کوئی پاکیزہ مخلوق ہے تو وہ فرشتے ہیں، ہم سے پاک کوئی نہیں، پھر پڑھے گا کون؟ فرمایا چاہے تم پاک ہو لیکن مقام میں نے محمد کے امتیوں کو عطا فرمانا ہے۔ فرمایا تم پڑھ نہیں سکتے، یا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا بس تمہارا ایک کام ہے، جب میرے محمد کا کوئی گناہگار امتی قرآن پڑھے تم بیٹھ کے سن لیا کرو۔ تمہیں قرآن لائٹ آ گئی، لائٹ آئیے، خیر ہوئے، چپ ہو۔ اس کی حفاظت کرنے والے یا اللہ تو کیسے حفاظت کرے گا؟ اگر کوئی گستاخی کرے گا خود آئے گا۔ فرمایا نہیں، حفاظت ہم ہی کریں گے، حفاظت ہم ہی کریں گے، حفاظت ہم ہی کریں گے، کیونکہ قرآن کو نازل ہم نے کیا، حفاظت ہم خود کریں گے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا اگر زمین پہ رہ کر کوئی یزید پلیت قرآن کی بے حرمتی کرے گا تو حسین ابن علی میدان کربلا میں اتر کر فرمایا اس کا مقابلہ کرے گا، طاقت حسین کی ہوگی، حفاظت ہماری ہوگی، خاندان حسین کا ہوگا، حفاظت ہماری ہوگی، عسکر حسین کا ہوگا، حفاظت ہماری ہوگی، اکبر حسین کا ہوگا، حفاظت ہماری ہوگی، قاسم حسن کا کرے گا۔ فرمایا جن کو ہم ان کے لیے چنیں گے فرمایا وہ ہمارے ہوں گے۔ فرمایا جو ہمارے ہو جائے، حسین کا بولنا میں خدا کا بولنا ہے، حسین کی حفاظت ہی اصل میں میری حفاظت ہے۔ اللہ نیک بندوں سے حفاظت کرواتا ہے اور کہتا ہے اس کی حفاظت ہماری حفاظت ہے، اس کی حفاظت ہماری حفاظت ہے۔ قرآن ایسا پاک کہ ایک لفظ پڑھیں 10 نیکی، ایک لفظ پڑھیں، رمضان میں ایک لفظ پڑھیں تو دگنا ثواب ہے۔ قرآن ایسی پاک کتاب ہے، اس کو پڑھیں نہ بھی نہ، اس کی زیارت کریں اللہ ثواب عطا فرمائے۔ قرآن پڑھے بھی نہ، صرف اس کی زیارت کر لیں، کیونکہ قرآن کوئی عام نہیں ہے، کردار مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، شریعت مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی گفتگو کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کے چال چلن کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کے مسکرانے کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی باتات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی نبوت کا نام قرآن ہے، محمد کی صورت کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی سیرت کا نام قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کس لیے؟ تاکہ ہم، اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا اور اس کے اندر شک نہیں، جو پڑھتا ہے انسان فرمایا وہ متقی بن جاتا ہے۔ گفتگو میں چھوڑنے لگا ہوں، آخری بات قرآن کی کر کے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن صرف ہم نے اس سے فائدے لیے ہیں، قرآن سے
फ़ायदे लिए हमने कुरान को समझा नहीं, इस पर तफक्कुर नहीं किया। या तो कुरान जनाजियाँ ते पढ़िया गया, मरने के वक्त रूह नहीं निकल रही भाई कुरान की तिलावत करो, बंदों ने कुरान से मरने के काम लिए। हालांकि कसम बा खुदा कुरान मरने नहीं देता, कुरान ज़िंदगी है, कुरान ज़िंदगी है। नहीं, लाहौर ताताली हजवेरी की नगरी देख लो, जिसने कुरान पढ़ा आज 1000 साल गुजर गया, आज भी ऐसे जैसे अपने मज़ार के अंदर जिंदा है, हर वक्त रौनक लगी होती है। कुरान ज़िंदगी का नाम है। लोगों ने मौत के काम कुरान से लिए हैं, या कचहरियों के अंदर, अदालतों के अंदर झूठी कस्में उठाने के कुरान से लोगों ने काम लिए हैं, या लोगों ने जनाब बेटियां उसके साए के नीचे जनाब रुखसत करने के काम लिए हैं। काश के तो असलियत थी, कुरान की तफसीर थी, वो अपनी बेटी को सिखा के रुखसत कर। ये बड़ी बात नहीं है कुरान के साए में बेटी रुखसत कर दी है। बड़ी बात यह है कि उसको दीन मुस्तफ़ा की शरीयत की जो है, शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम समझने की, पढ़ाने लिखाने की उसको इजाज़त दी हो। रुखसत करना और बात है, कुरान पे अमल करना और बात है। रुखसत करने से कुरान के साए में कुछ नहीं होता। कुरान के साए में रुखसत करने से जब अंदर ही हमारा मैला है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। अपनी बहनों को, बेटियों को, कॉलेज बाद में है, कुरान पहले है, कब्र के अंदर भी कुरान ही काम आना है। बड़ी बड़ी बच्चियां इस तरह की हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, सारी जनाब जितनी पढ़ाई तालीम मुकम्मल की है, लेकिन उसके बाद ज़लालत। काश उसकी जगह पे हमने अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दी होती, मुस्तफ़ा की शरीयत की तालीम दी होती, जो कब्र के अंदर भी काम आती, हशर के अंदर भी काम आती। कॉलेज वगैरह कुछ नहीं है, लड़कियों को तालीम दो, सिर्फ दीन की तालीम दो। हजूर ने फरमाया था एक लड़की 4 को लेके जाएगी जहन्नम में। कितने बंदों को? 4 बंदों को लेके जाएगी, अपने ख़ानदान के 4 लोगों को एक औरत जहन्नम में ले जाएगी। बंदे खुश ना हो, मुत्तकी भी जा सकते हैं, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार भी जा सकते हैं। किस वजह से लेकर जाएगी? जिस वक्त अल्लाह फरमाएगा इसको फेंको जहन्नम में, वो कहेगी अल्लाह सिर्फ मेरा कसूर नहीं। इत्थे भी तुसीं वेख्या होएगा अदालतां या होर किते, एक औरत पता नहीं कितनों को फंसा देती है। उसने वहाँ पे यही कहना है या अल्लाह सिर्फ मेरा कसूर नहीं है। अल्लाह फरमाएगा बोल, वो इशारा करेगी बाप की तरफ, या अल्लाह इसने मुझे तालीम ही कॉलेज की दी थी, स्कूलों की दी थी, मैं घर से निकलती थी कभी इसने नहीं कहा कि नकाब करके निकल। मेरे हाथ में दुनियावी किताबें पकड़ा दी, अंग्रेज़ों की पकड़ा दी, लेकिन मुस्तफ़ा का कुरान ना पकड़ाया। मुझे अंग्रेज़ों की तालीम बाप ने दिलवाई, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत की तालीम नहीं। बाप चाहे नमाजी परहेजी चल वही तू भी नाल, अल्लाह ने फरमाना चल तू ये दे नाल ही। या अल्लाह सिर्फ बाप ही नहीं, मेरा भाई ये भी बाप के साथ था, इसने भी कभी ये नहीं कहा कि स्कूल छोड़ दो कुरान की तालीम पढ़ो। इसने भी कभी ये नहीं कहा कि तुम हाफ बाजू कपड़े क्यों पहनती हो। इसने भी कभी रोका नहीं कि तुमने ये फिटिंग में कपड़े क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि मेरे को सहाबा ऐसा दौर आ जाएगा कि औरतें लिबास पहन के भी नंगी होंगी, औरतें लिबास पहन के भी नंगी। सहाबा कराम हैरान हो गए, सोना लिबास जब पहन लिया तो नंगी क्यों? हजूर ने फरमाया लिबास ही ऐसा आ जाएगा, इसने इतना फिटिंग में होगा, इतना तंग होगा, उनके जिस्म के हिस्से नज़र आएंगे। अगर घर के अंदर लिबास अच्छा नहीं, वो भी खुदारा बेहतर करवा लें। अगर तालीम कॉलेज और स्कूलों की है, फिर किस बात पे खुश हो? फिर कब्र के अंदर अपनी अंजाम का अपने अंजाम का इंतज़ार करना चाहिए। भाई भी गया, बाप भी गया, या अल्लाह सिर्फ यही नहीं मेरा शोहर भी है, जिसने अपनी हिर्स तो पूरी की, लेकिन मुझे कभी ये नहीं कहा कि अपने सर पे दुपट्टा रखो। अजान हुई कभी इसने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ लो, ये भी इनके अंदर शामिल है, वो भी चला गया। या अल्लाह यही नहीं मेरा बेटा भी शामिल है,
اس نے ضد کر کے اپنی اور باتیں تو منوا لی، گھومنے گیا ضد کر کے وہ منوا لی، کپڑے لینے تھے ضد کر کے وہ لیکن کبھی اس نے ضد کر کے یہ نہیں کہا کہ اماں با پردہ رہا کر، کبھی اس نے ضد کر کے یہ نہیں کہا کہ اماں نماز پڑھا کر، کبھی اس نے ضد کر کے یہ نہیں کہا کہ اماں شریعت پہ عمل کیا کر، بیٹا بھی ساتھ ہے۔ اس طرح 4 بندے 4 لوگوں کو ساتھ لے جائے گی۔ تو آج وہ کر لیں، یہ نہ کہ ہمارے گھروں کا انجام غلط ہے، ادھر ہم آ کے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر قرآن کی تلاوت بھی ہم کر رہے ہیں، یہ وہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ ماحول ہے تو پھر ایسا ہی ہونے والا ہے جو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا، کیونکہ نبی جو کہتا ہے حق کہتا ہے۔ نبی اپنے پاس سے نہیں کہتا، خدا کا بولنا مصطفیٰ کا بولنا ہے۔ تو خدا را اپنے گھروں کے جو مسائل، اپنے طریقے آج سب وہ تبدیل کریں، شریعت مصطفیٰ کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ وہی کام آنے، وہی دین مصطفیٰ کی طرف لے کے آئیں۔ اپنے گھر کے اندر پردہ اور لباس وہ بہتر کرائیں، ہاف لباس نہ ہو، تنگ لباس نہ ہو۔ ماؤں بہنوں کا ایسا لباس ہونا چاہیے، اگر کوئی غیر محرم دیکھ بھی لے تو نظریں جھکا لے کہ یہ کسی بغیرت کی عورت نہیں ہے، یہ کسی غیرت مند کی بیٹی ہے، ایسا لباس ہونا چاہیے۔ تو خدا را اپنے آپ کو ہم نے صرف عبادت، آج کی رات عبادت کر لی، جا کے سو گئے سارا سال، یہ کون سا مصطفیٰ کا غلام ہے؟ ایک رات کے لیے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں بس، باقی راتیں کدھر جانا ہم نے؟ یہ صرف یہی رات نہیں ہے، ہر رات دل میں محبت مصطفیٰ رکھ کے عبادت کرو، ہر رات اللہ سے مانگ، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج کی رات عبادت نہ کرو، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آج کی رات اپنے پچھلوں کی معافی مانگنی ہے۔ آج کی رات ہاتھ جوڑ کے خدا کی بارگاہ کے اندر رونا، مولا ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، ہم بڑے ہی ظلم کر چکے ہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، مولا پچھلوں کی معافی دے دے، آگے ہمیں عطایت اناج پچھلوں کی معافی مانگے۔ آنے والے دور جو آگے لمحات آنے والے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مصطفیٰ کی عطایت کریں، عبادت کریں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے پھر برائی کی طرف نہیں جانا۔ لوگ آتے ہیں 2-4 نفل پڑھے، اللہ پہ احسان کیا، ٹوپی ہو ماریاں سٹ کے ہو جا رہے ہیں، یہ کون سی عبادت ہے؟ تو پہلے بھی گوا کے چلا گیا۔ کچھ بندے میں دیکھے نہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں اور آکڑ، واہ واہ۔ اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، شالا غرق ہو جائے یہ انسان، قتل ہو جائے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا بڑا احسان فراموش ہے۔ فرمایا 2 نفل عبادت پڑھنے کے لیے 2-4 فرض پڑھے ہیں اور تکبر کر کے میرے گھر سے جا رہا ہے۔ فرمایا لعنت ہو ایسی عبادت پر جو تکبر سے عبادت کرے، ٹوپیوں کو ایسے پھینکے، یہ عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت جو ہے عاجزی کا نام ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے محمد کا غلام بن کے عبادت کر، ایسے عبادت کر جو حق ہے کرنے کا۔ ہم احسان کر کے جاتے ہیں مسجد میں آ کے، احسان نہیں کرنا۔ وہ خالق اللہ فرماتا وہ دن یاد کر تو گندے لطفے سے پیدا کیا۔ بندوں سے سوال کیا جائے، سکولوں کے اندر کہیں پہ سوال کیا جائے انسان کہاں سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ کس نے کہا تو نے انسان مٹی سے بنا ہے؟ مجھے ثابت تو کر کے دے انسان کہاں سے مٹی سے بنا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اللہ نے آدم کا تذکرہ کیا، کہیں قرآن میں دکھا دے حدیث میں کہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے 4 بشر ذکر کیا قرآن کے اندر، کتنے؟ 4 انسانوں کا اللہ نے 4 بشریت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جب آدم کی باری آئی فرمایا ہم نے اپنے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے حکم سے امر سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ 2 بشر ہو گئے۔ فرمایا آدم مٹی سے، عیسیٰ علیہ السلام امر سے۔ جب ہماری باری آئی نا اللہ نے فرمایا تو کیا چیز ہے؟ گندے لطفے سے میں نے پیدا فرمایا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ گندے لطفے سے۔ وہ جو کہتا ہے ہمیں مٹی سے بنایا، وہ ذرا مطالعہ کرے، تو مٹی سے نہیں تو گندے لطفے سے بنا، جو مٹی پاک ہوتی ہے، اور مٹی سے آدم علیہ السلام بنے ہیں۔ مٹی سے آدم علیہ السلام بنے 1 بشر، عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے 2 بشر، ہم گندے لطفے سے
نور سے خلق کیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا تو مٹی سے بنا؟ کس بھول کے اندر ہے؟ تو مٹی سے بھی نہیں بنا، تو مٹی کے قابل تھا ہی نہیں۔ تیرا کردار ہی اتنا گندا ہے کہ مٹی بھی تجھ سے دور ہے، تیرا کردار ہی اتنا گندا ہے کہ شریعت مصطفیٰ بھی تجھ سے دور ہے، تیرا کردار ہی اتنا گندا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تیرے سے دور ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان پہ اپنی رحمت کرتا ہوں، ان بندوں کو چنتا ہوں جن کے دلوں کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، میں ان بندوں کو چنتا ہوں جو اپنے دلوں کو، اپنے سروں کو چوکھٹ مصطفیٰ پہ جھکا لیتے ہیں۔ ہمیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ نماز پڑھنی ہے نخرے سے پڑھنی ہے، کسی پہ احسان کرنا میری طرف سے نہ پڑھ، میری طرف سے نہ پڑھا نماز۔ میرا تو کام ہے حق پہنچا دینا، میرا کام ہے حق کی بات کہہ دینا، کہنا میرا کام ہے، بات کو کہنا اور اس کو دکھانا، اس کا حوالہ میرا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو ان کو اعلان کر، ان کو حق بتا، حق کی راہ دکھا۔ فرمایا ہدایت میں عطا فرماتا ہوں۔ ہدایت، کچھ بندے مسلمان ہو کے گمراہ ہوئے ہیں، تو ہمیں دین پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن وہ پاک کتاب ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل کی۔ قرآن وہ پاک کتاب ہے سینہ اطہر پہ نازل۔ امام ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آخری بات ہے، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ امام ربی بچپن کا عالم تھا، المختصر، کیونکہ قرآن کی عظمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ آپ پڑھنے کے لیے گئے مدرسے کے اندر، ماں نے 200 روٹیاں لے کے سکھا دی، پکا کے 200 روٹیاں سکھا دی، سکھا کے توڑے میں ڈال کے دے دی۔ بیٹا جامعہ سے کھانا نہیں کھانا، مدرسے سے کھانا نہیں کھانا، یہ اپنا کھانا ہے، سکھا کے دے دی۔ جب بھوک لگے نہر کے کنارے بیٹھ جانا، روٹی کو پانی میں بھگو کے پانی اس پہ لگا کے اس کو کھا لینا۔ بیٹا عمل والا تھا، چلا گیا۔ اسی طرح 2 سے 2.5 سال لگے، قرآن حفظ کیا، پھر قرآن کا جو متن تھا، شریعت تھی، اس کا مفہوم تھا، اس کو سمجھا۔ ادھر وہ کھانا مکمل ہوا، ادھر تعلیم مکمل ہوئی۔ واپس پلٹے، صدا دی ماں کو، ماں نظر نہیں آئی، آگے سے آواز دینے والا کوئی نہیں، ماں کی صدائیں بلند کی، آگے سے بیٹا کہنے والی صدائیں گم ہو چکی تھی، ماں کی صدائیں کی، آگے سے جواب دینے والی صدائیں گم ہو چکی تھی۔ جس وقت ماں کو صدا دیتے رہے، ایک پڑوسن اٹھ کر آئی، اس نے کہا رب سے ملنے کے لیے آیا ہے، وہ دنیا پہ نہیں رہی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس طرح ہمارے اماموں نے دین حاصل کیا، گھر بار نہیں دیکھا، دولت نہیں دیکھی، خاندان نہیں دیکھا، سب کچھ مصطفیٰ کی شریعت پہ قربان کر کے لوگوں کو درس دیا۔ اگر ہونا ہے مصطفیٰ کا تو صدق دل سے ہو، تم نہ کہو میں محمد کا غلام ہوں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے دیکھنے والے کہیں مصطفیٰ کا غلام جا رہا۔ جس وقت صدائیں بلند کی، صدائیں بلند کی، ماں نہیں تھی، پڑوسن نے کہا گزر چکی ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں، کہا مجھے قبر بتاؤ ماں کی کون سی ہے۔ ہم اپنے دل میں جھانکیں گرے بار میں، کبھی ہم ماں کی قبر پہ گئے جن کی نہیں، کبھی دعا کی ہو، کبھی عید پہ چلے جاتے ہیں وہ، یا کچھ اچھے لوگ ہیں جو ماں باپ کی قبروں پہ ہر جمعے کو جاتے ہیں۔ جو بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے اسے ہم کچھ نہیں دے سکتے، اسے ہم سوائے قرآن کی تلاوت کر کے ان کو صالح ثواب پہنچا سکتے ہیں، کسی رستے میں ان کے نام کا نلکا لگوا سکتے ہیں، کوئی اچھا کام ان کے ثبوت اس کا ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں صرف جو ان کے کام آنے، دعا کر سکتے ہیں ان کے حق میں، یہ چیزیں کام آنے، تو ہم یہ بھی نہ کریں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ اب وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ماں کی قبر کدھر ہے؟ کہا ٹھیک۔ اس نے پڑوسن نے بازو پکڑا، قبرستان لے گئی، کہا یہ تیری والدہ کی قبر ہے۔ امام ربی وہاں پر بیٹھے، پہلے ماں کی قبر کو چوما۔ سنی سجدہ کرتے ہیں، کوئی سجدہ نہیں کرتا، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ تو کر کے دیکھ لے، جس کو سجدہ ہوتا ہی نہیں، سجدہ ہوتا ہی خدا کو۔
کیونکہ لائق سجدے کے وہ وحدہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ ماں کی قبر کو چوما جا سکتا، بوسہ دیا جاتا، سجدہ کوئی نہیں کرتا۔ یہ ہمیں یہ باتیں کر کے ہمیں دور کر دیا گیا دین سے۔ حدیث اگر دیکھنی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، جلد نمبر 2 کے اندر، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، سونا میں نے منت مانگی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ سونا کام تو ہو گیا لیکن بوسہ جنت کی در کہاں پر جنت ہے؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7 آسمان پار کر کے کراس کر کے کہیں جنت ہے، میں بوسہ کیسے دوں؟ کہہ تو میں بیٹھا تھا۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، حضور نے فرمایا والدہ زندہ ہے؟ سونا نہیں۔ فرمایا قبر کا پتہ ہے؟ پتہ چلا قبروں کی نشانی رکھنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ فرمایا قبرستان پہنچ کر جہاں پر تیری والدہ کی قبر ہے، فرمایا قدموں کی طرف اپنے گھٹنے ٹخنے زمین پر رکھ کے والدہ کی اس قدموں والی جگہ کو چوم لینا، سمجھنا تو نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا۔ یہ مقام ہے ماں کا۔ امام ربی کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہا ماں تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ واپس آنا، میں تو واپس آ گیا لیکن تو نہ رہی۔ پھر وہاں پر بسم اللہ الحمدللہ الف لام میم سے شروع کیا قرآن، والناس تک پڑھا، پہلا سپارہ مکمل، دوسرا مکمل۔ والدہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب قرآن مکمل کر لیا، خالق کائنات کی صدائے فرمایا نبی ہم نے تیری ماں کو جنت الفردوس کے اندر سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یا اللہ میری والدہ پہلے بھی تہجد گزار تھی، پہلے بھی نیک عمل کرتی رہی، صالح تھی، پہلے بھی تیرا ذکر کرتی رہی، مصطفیٰ کا ذکر کرتی رہی۔ فرمایا ہاں پہلے بھی تیری والدہ چلتی تھی لیکن اب جو میں نے مقام عطا فرمایا ہے وہ قرآن کی وجہ سے عطا فرمایا ہے، کیونکہ تیرے سینے کے اندر میرے مصطفیٰ کا قرآن ہے، کیونکہ تیرے سینے کے اندر جو میرے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا تھا وہ قرآن ہے۔ میں نے قرآن کی برکت سے تیری والدہ کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرآن کے ساتھ نسبت رہی، حضور کی جو قرآن کے ساتھ نسبت رہی، 13 دن گزر گئے۔ 13 دن کتنے؟ 13 دن گزر گئے، وہی نازل نہ ہوئی، آیت نہ آئی، جبرائیل لے کر نہ آیا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور نے رونا شروع کر دیا۔ حضور یاروں کے اندر بیٹھتے ہیں، آنکھوں سے مصطفیٰ کی آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی بارگاہ کے صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ہجوم میں بیٹھتے ہیں تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور گھر جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے مصطفیٰ علی کے گھر جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور غار حرا میں جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ مصطفیٰ سجدے میں جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ سونے محمد مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے حضرت بلال نے عرض کی سونا آج تک تمہیں روتا نہیں دیکھا، آج تک محبوب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جس طرح اب دیکھ رہے ہیں۔ حضور کسی نے کچھ کہا ہے، حضور کسی نے برا بھلا کہا، فرمایا بلال نہیں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن حضور بیٹھتے ہیں، آنکھوں سے ہر لمحہ ہر وقت آنسو جاری ہے۔ حضرت ابو بکر ہمارے ساتھ گزری ہے، آج تک سونا اس طرح غمگین نہیں دیکھا، آج تک اس طرح آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے نہیں دیکھے۔ سونا کسی نے گالی دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ سونا کسی نے کچھ کہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضور کسی نے برا بھلا کہا؟ فرمایا صدیق نہیں۔ یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ابو بکر جو قرآن میرے سینے پہ نازل ہوتا رہا، جو آیات میرے سینے پہ نازل ہوتی رہی، آج وہ ہونا بند ہو گئی۔ اب میرے سینے پہ آیات نازل نہیں ہوئی، 13 دن ہو چکے ہیں میرے سینے پہ قرآن نازل نہیں ہوا، 13 دن ہو چکے ہیں جبریل قرآن لے کر نہیں آیا، اس لیے اس بات نے رلا رکھا ہے۔ رات کو سر سجدے میں رکھا، از کی مولا محمد کی سانسیں ہی قرآن کے ساتھ ہیں، از کی مولا محمد کا تعلق ہی قرآن کے ساتھ ہے، از کی سونا
مولا میرا سرور ہی قرآن کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کی لگن ہی قرآن کے ساتھ ہے۔ اے خدا مجھے قرآن نازل فرما، میرے سینے پہ آیاتیں جس طرح پہلے نازل ہوتی رہی اسی طرح نازل فرما دے۔ کافروں نے تانے دینا شروع کر دیے، کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد کا خدا محمد کو چھوڑ چکا ہے، کیونکہ اب قرآن نازل نہیں ہو رہا، اب صورتیں نازل نہیں ہو رہی، اب الفاظ نازل نہیں ہو رہے، اب آیات نازل نہیں ہو رہی۔ کافروں نے تانے دینا شروع کیے کہ محمد کا خدا محمد کو چھوڑ چکا ہے۔ ادھر حضور نے سر سجدے میں مولا اب تو کافر بھی تانے دینے لگ گئے ہیں، اب 13 دن ہو گئے ہیں، منافقین بھی تانے دینے لگ گئے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی مولا میرے دل کو لنچ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اے خالق تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ خال کے بعد فرمایا جبرائیل حکم ہو رکھا جلیل، فرمایا چلتی محمد کی بارگاہ کے اندر جا اور جا کے کہنے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محمد مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے ہم نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اے سونا ہمیں تیرے چہرہ انور کی قسم ہے ہم نے تجھے نہیں چھوڑا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہمیں سونا تیری زلف امبرین کی قسم ہے ہم نے تجھے نہیں چھوڑا۔ حضور سجدے کے اندر سر ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کر رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کبھی کہتے ہیں مولا قرآن نازل کر، کبھی کہتے ہیں سونا آیات نازل کر، کبھی کہتے ہیں رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہر جگہ کبھی کار میں روتے رہے، کبھی مزار میں روتے رہے، کبھی گاروں میں روتے رہے، کبھی کاروں میں روتے رہے، کبھی گھر کے اندر بیٹھ کے روتے رہے، کبھی اما عائشہ کے حجرے میں بیٹھ کر روتے رہے، کبھی مصلی پر بیٹھ کر روتے رہے، کبھی جناب حضرت ام سلمہ کے حجرے میں بیٹھ کر روتے رہے، کبھی خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں بیٹھ کر روتے رہے۔ اللہ مولا قرآن نازل کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پہلا وعدہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں اللہ نے فرمایا سونا تیرے ہی چہرے کی قسم ہے ہم نے تجھے نہیں چھوڑا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سونا تیری زلف امبرین کی قسم ہے ہم نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اور نہیں بات امت کی، فرمایا محبوب تو بس لوگوں کو اسلام کی طرف لاتا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب پریشان نہ ہونا، کل قیامت والے دن تم اشارہ کرتے جانا میں تیری امت کو جنت عطا فرماتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا رہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک نعرہ حیدری۔ لو جی قرآن پاک یہ جو سونے کے سینہ یا طہر پہ نازل عمل کیا، خاندان مصطفیٰ نے بھی جس پہ عمل کیا، جو جہاں تک پہنچا وہ قرآن پہ عمل کر کے پہنچا۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے 4 چیزیں نازل کی ہیں۔ قرآن ایک ہے، فرمایا میں نے قرآن کو ہدایت بنا کے نازل کیا، میں نے متقین کے لیے ہدایت بنا کے قرآن کو نازل کیا ہے۔ دوسرا سونا میں نے قرآن کو رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ تیسرا سونا میں نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ چوتھا میرے محبوب میں نے قرآن کو فضل بنا کے رکھا، یعنی کہ 4 چیزیں قرآن۔ اب جو پڑھے گا، جس نے رحمت لینی ہے وہ قرآن کو پڑھے، جس نے اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، قرابت حاصل کرنی ہے، وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ جس نے شفا لینی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صدق دل سے باوضو ہو کر بیٹھ کے سامنے گلاس میں پانی لے کے قرآن صدق دل سے پڑھ کے اس پہ پھونک مار کے پی جا، جو بھی پانی جو بھی بیماری ہوگی اللہ قرآن کی برکت کے صدقے دور فرما دے گا۔ اگر اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے تب بھی قرآن کو کھولو، قرآن کو پڑھو۔ اگر شفا لینی ہے تب بھی قرآن کو پڑھو۔ اگر اللہ کی رحمت لینی ہے پھر بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور آج کی رات عبادات نفل جنہوں نے پڑھنے ہیں، وہی جو پہلے تاکراتوں میں آپ پڑھتے ہیں، جس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں 4 کر کے پڑھنے ہیں 4 کر کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہوں نے ایک طریقہ بتایا نفل پڑھنے کا۔ انہوں نے کہا کہ نفل اس طرح پڑھا کرو، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کیا
سورت فاتحہ اور 7 مرتبہ سورت اخلاص. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورت اخلاص.